वरुण सवर्तानी, ईश्वर के विधान कभी चेंज नहीं होते। हाई कोर्ट के, कर्नाटका हाई कोर्ट के जज साहब, पढ़ो पहले कुरान को और हदीस को, शरीयत को पढ़ो। बहुत आसानी से आपने कहा कि वेयरिंग हिजाब टू कवर अप द फेस इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। किस आधार पे आपने कहा? 7 आयतें मौजूद है। क्या मतलब है? वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, ए औरतों घर में रहो, यानी बिना जरूरत के बाहर मत जाओ। वक़र्न, रहो, फी बुयूतिकुन्न, अपने घरों में। क्या मतलब है इसका, इस आयत का? कुल लिल मुमिनात, कुल, अमर दर अमर, हुक्म दर हुक्म, ये करो, ऐसा रहो, ये मत करो, ऐसा करो। ये जैसे अतिमुस्सियाम, नमाज पूरे करो, वातिमुल हज, हज करो, वातुज ज़कात, ज़कात अदा करो। जितना फ़र्ज ज़कात अदा करना है उतना ही फ़र्ज पर्दे को, पर्दे के हुक्म पर अमल करना है। बड़े आसानी के साथ आपने कहा कि ये पर्दा ज़रूरी नहीं है, इट इज़ अ नॉट एसेंशियल पार्ट। अब उत्तर प्रदेश के नए सीएम साहब फौरन ट्वीट करते हैं कि ये मुल्क चलेगा हमारा कानून से, ये मुल्क शरीयत से नहीं चलेगा। किसने कहा कि मुल्क शरीयत से कहा चलेगा? हम भी तो वही कहते हैं कि मुल्क कानून से चलेगा, हम भी तो वही कहते हैं कि मुल्क संविधान से चलेगा। लेकिन तुम गद्दार हो, तुम झूठे हो, तुम दजल करते हो, तुम इस देश को संविधान से चलने नहीं देते, तुम इस देश को हमारे भारत के आईन के मुताबिक चलने नहीं देते। हमने तो नहीं कहा कि हमारे इस देश को शरीयत के हिसाब से चलाओ, हमने तो नहीं कहा कि भारत की तमाम बेटियों को पर्दे पहना दो, हमने तो नहीं कहा कि भारत के एक एक हिंदू भाई को नमाज पढ़ने के लिए कहो। हम तो ये कहते हैं कि हमें वी आर ऑल द मुस्लिम पर्सन, हमें नमाज पढ़ने की आज़ादी दो, हमें ज़कात देने की आज़ादी दो, हमें मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने की आज़ादी दो। हम तो ये कहते हैं, हम तो कहते हैं कि जो संविधान में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मजहबी अमल पर हमें, मजहबी अफआल पर हमें अमल करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि संविधान के मुताबिक से इस देश को चलाओ। तुम कहते हो कि नहीं चलेगा, तो गद्दार तुम हो, तुम नहीं चलने देना चाहते इस देश को संविधान के मुताबिक। हम चाहते हैं, हमारे संविधान ने कहा है कि बेटियों, जितनी भी बेटियां हैं वो सब के सब, if anyone want to appear and want to participate in the exam with the wearing hijab and he should allow, उनको परमिशन मिलनी चाहिए। क्यों? संविधान कह रहा, संविधान तो कहता है कि पर्दे की इजाजत है और आप कह रहे हो कि इजाजत नहीं है। तो असंवैधानिक कौन हुआ? लाल मुजक्कर साहब, आप हुए कि नहीं हुए? सीएम साहब कौन हुआ? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये मैं नहीं, ये भारत के सेक्युलर आवाम आपसे पूछती। संविधान के हिसाब से आप नहीं चलने देना चाहते ना इस देश को, आप तो अपनी मनगढ़ंत, आप तो अपने मनमानी करना चाहते। कुर्सी इख्तिदार पर फिर बैठे हैं तो अच्छा काम कीजिए, उल्टे पुल्टे ट्वीट कर देते। जरूरी है, फर्ज है बेटियों की इज्जत और आबरू को महफूज करना और रखना। नहीं होती है हिम्मत तो कह दो हमारे मुस्लिम भाइयों के हाथों में दे दो इख्तिदार को। अगर सारे जितने भी रेपिस्ट हैं वो सीधे ना हो जाए, जितने भी ये इस देश को खोखला करते हैं उनको सीधे रास्ते पर ना ले आए, हम नहीं आएगा। कानूनी एतबार से प्रशासन के जरिए नहीं आएंगे, हम उनके घर पे जाएंगे, अल्लाह के नबी की सीरत सुनाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के कुछ वाकयात सुनाएंगे, हम उनको सीधे रास्ते पर लाएंगे। आप नहीं ला सकते। हमको तो ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल निकम्मे और कमजोर बन गए। संविधान में क्या लिखा है? हर कोई, एवरीवन। मैं इसलिए संविधान के बाद जुज को लाता हूँ चूंकि ज़रूरी होता है। उनके ट्वीट के देख के वो बोलते हैं कि नहीं जनाब संविधान से देश चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। हमने तो कभी नहीं कहा कि शरीयत से देश को चलाओ, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि जिस चीज़ में आप फेल हो जाते, जानी को सजा देने में फेल हो जाते, तब हमने रिक्वेस्ट की थी, काइंडली आई रिक्वेस्ट टू माय पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी,
آپ زانیوں کو پکڑنے میں، ان کو سزا دینے میں، بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے میں آپ زیرو بن چکے ہیں، زیرو۔ اسی لیے آپ اگر چاہتے ہو کہ زنا کے واردات کم ہو تو 18ویں پارے کے سورہ نور کی 2 آیت ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا منہما۔ آپ اس قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھ کر، اس آرڈر کو سامنے رکھ کر، اگر کوئی زنا کرتا ہے کنوارا لڑکا یا کنواری لڑکی، یا کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ مرد یا عورت، تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ بیان کیا، ان دونوں کو، ایک کو تو 100 کوڑے برساؤ۔ جب 100 لوگوں کے بیچ میں کسی زانی کو 100 کوڑا برسا کوڑے لگائے جائیں گے، جب اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا، جب اس کے سر پھٹ کر خون کا فوارہ نکلے گا، تو کسی سماج کے بزدل اور کسی سماج کے وہ لڑکا جس کی دل و دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے سماج کی ماں بہنوں کے تعلق سے، وہ کبھی بھی قدم نہیں بڑھائے گا کسی بیٹی کی عزت کو لوٹنے کے لیے۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کرتا ہے تو اس کو اتنا پتھر مارو، اتنا دوڑا دوڑا کر مارو، اس کو کم سے کم یہاں سینے تک دبا کر اتنے پتھر مارو زمین میں کہ اس کا سر پھٹ جائے، وہ مر جائے، اس کی موت ہو جائے۔ اگر زانی کی ان دونوں صورتوں پر عمل کیا جائے، سزا دی جائے، تو پھر اس دیش کے اندر زنا کے واردات گھٹیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر نہیں یقین ہوتا ہے تو آپ ان دونوں آرڈر کو نافذ کر کے 1 سال کے لیے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ نظام بدل جائے گا۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی جناب ریپسٹ کو ڈھونڈنے کی، سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ یہ ہے قرآن۔ نہیں جانتے کیرلا ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کو؟ کیرلا ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ اپوزٹ دیکھیے، سن 2016 میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا کیرلا ہائی کورٹ میں اس لیے آج تذکرہ کر رہا ہوں، میرے ورنہ پردے کے اوپر بہت سارے بیانات میرے آ چکے ہیں، ہم کر چکے، لیکن آج کا اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد ضروری تھا بتانا۔ کیوں؟ شاید ان کو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں۔ میرے بھائیو، اس میں ہم بھی مجرم ہیں۔ کیوں لگا کیرلا ہائی کورٹ کو کہ یہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری مائیں بہنیں پردہ کم کرتی ہیں، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ پردہ ضروری نہیں ہے، سماج میں مسلم عورتیں کرتی نہیں ہیں، اس لیے ضروری نہیں، تو انہوں نے وہی سمجھ کر کہہ دیا کہ ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مسلم عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں تو قرآن میں اور احادیث میں اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے۔ جیسے شراب پینا پاپ ہے، شراب کو ہاتھ لگانا پاپ، دیکھنا پاپ، قرآن میں تو ہے ہی، منوسمرتی میں بھی ہے کہ شراب کو ایسا پدارتھ جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، اس کے قریب جانا، اس کو چھونا، اس کا سیون کرنا، اس کو یوز کرنا پاپ۔ لیکن اگر کوئی ہندو بھائی اس کو پی لے یا کوئی مسلم پی لے تو کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، مسلمان تو بہت شراب پیتے ہیں، اسی لیے شراب پینا کوئی بری بات نہیں اسلام میں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اور آپ کے افعال سے ایشور اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے، بلکہ ہم کو اللہ اور ایشور نے پیدا کیا اپنی بھکتی کے لیے۔ ہم ایشور کے قانون سے جڑے ہیں، قانون ہم سے نہیں جڑا۔ ہم قانون کے محتاج ہیں، قانون ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ان اللہ غنی حمید، ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو لے کر آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیرلا کرناٹکا ہائی کورٹ کے 3 بیچ نے، 3 بیچ، ایک نہیں 3 بیچ نے ججمنٹ دے دیا کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں۔ اسلام میں پردہ ضروری تھا، ہے، کل قیامت تک رہے گا۔ آپ کے ججمنٹ سے قرآن کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ اور ہم مسلمان وہ ہیں جو سنویدھان کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے۔ کوئی مائے کا لال ہمیں قرآن پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہم عمل کریں گے قرآن کے فرمان پر، اور پھر ہمیں بھارت کا سنویدھان بھی منع نہیں کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب، دوبارہ آپ پڑھیے، اسٹڈی کیجئے، اس کو پڑھیے آپ اپنے سنویدھان کو۔ آرٹیکل 25 کہتا فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ آرٹیکل 26 کہتا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرس، مذہبی
احکام پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی، تو آپ نے کس بیس پر کہا کہ ضروری نہیں؟ ہمارا سوال ہے آپ سے، بہت دکھ ہوا کل طلاق کے اوپر بندش لگائی آپ نے، صرف ہم پروٹیسٹ کر کے بیٹھ گئے، مان گئے چلو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 طلاق آگے، فإن طلقها فلا تحل له، تیسری طلاق نہیں جی، قرآن میں نہیں ہے جی، حدیث میں نہیں ہے۔ علماء احناف کے مطابق ایک مجلس میں طلاق دی جائے تو 3 طلاق پڑ جاتی، علماء کا اختلاف ہے، لیکن 3 طلاق قرآن کا، شریعت کا فرمان ہے، نہیں دینا چاہیے ایک مجلس میں 3، لیکن اگر کوئی دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور طلاق کے بعد پھر اسی عورت سے شادی، میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ رائج کیا گیا مروجہ وہ حلالے کا، کہ باضابطہ ایگریمنٹ بنتا ہے، حلالے کیے جاتے، میں سمجھتا ہوں اس کو ناجائز اور حرام وہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق کی چلی گئی بیوی آپ کی، دوسری کھوجیے آپ، بائی چانس زندگی میں کبھی وہ عورت آپ کے پاس آنا چاہے، بائی چانس، تو اب وہ انکانشیسلی، غیر ارادتاً کسی سے نکاح کر کے رہ رہی ہے، تو اس سے بھی اس کو اس کے ساتھ زندگی گزارے، تب اس سے طلاق لینے کے بعد پہلی بیوی سے، پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو انکانشیسلی ہوتا ہے کیا؟ حلالہ جس کو بولتے، لیکن آج حلالے کی صورت کیا لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ ایگریمنٹ، اسی بیوی سے نکاح کرنا جی، ہم نے غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہم اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ تو یوں کہتے اچھا آ جاؤ، ہو جائے گی، عدت پوری ہوئی اس کے بعد لے کے گئے، کچھ لوگوں کو تیار رکھتے ہیں، لو جی نکاح کرو، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسلام میں جائز نہیں، جو حق بات وہ حق ہے، اور حق بات کہنی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ حلالہ غیر انکانشیسلی ہو جاتا ہے،